فرمایا کہ معاصی ماضیہ کے تدارک کے لیے استغفار کر لے اور آئندہ کے لیے نفس پر جرمانہ مقرر کر لے، خواہ بدنی ہو یا مالی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں من قال تعال اقامرک فلیتصدق، اس کے لم پر نظر فرمائی ہے کہ مقامرہ کی وجہ حب مال ہے، تصدق سے محبت مال کی نکل جائے گی، اس لیے جرمانہ مقرر فرمایا۔ اس ملفوظ میں دینی ترقی کا طریقہ بیان فرما دیا کہ گزشتہ گناہوں سے معافی مانگ لے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر جرمانہ مقرر کر لے، مالی مقرر کرے یا جانی مقرر کرے۔ مالی یہ کہ اتنے روپے خیرات کروں گا، جانی یہ کہ اتنی رکعتیں پڑھوں گا۔ جانی جان کو پتہ لگے، پڑھنا پڑے تو جان کو پتہ لگ جائے گا کہ گناہ کیوں کیا، اس لیے جانی جرمانہ ہو یا مالی جرمانہ، مالی مال کا خرچ کرنا تاکہ مال کی محبت کم ہو۔ بعض گناہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جانی جرمانہ بعض دفعہ نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے، اس لیے نفس کو سزا دے، نفس کو سزا دے کہ 100 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی اگر گناہ کیا، 100 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی اگر گناہ کیا۔ جرمانہ اتنا ہو کہ کچھ مشقت بھی ہو، یہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، اگر گناہ ہو گیا تو 2 رکعتیں پڑھ لوں گا۔ 2 رکعتیں پڑھنے میں کیا مشقت ہے؟ 100 رکعتیں مقرر کرے، 60 رکعتیں مقرر کرے، 40 رکعتیں مقرر کرے، پھر تو کچھ جان کو پتہ بھی چلے، جان کو پتہ چلے کہ گناہ کیا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے سے پتہ نہیں چلتا، اس لیے اتنا تھوڑا نہ جرمانہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے۔ 1 روپیہ خیرات کروں گا، یہ کیا جرمانہ؟ 1 لاکھ خیرات کروں، 1 لاکھ، پھر تو کچھ دماغ ٹھیک بھی ہوگا۔ 1 روپیہ جو خیرات کروں گا اس سے دماغ کیا ٹھیک ہوگا؟ پھر تو گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے جرمانہ ایسا ہو جو بوجھ بنے، جس کے ادا کرنے میں کچھ مشقت بھی ہو، اور ماضی کے گناہوں میں استغفار کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی اس کا گناہ ختم ہو گیا، اس لیے توبہ کر،
توبہ کرے تاکہ گناہ ختم ہو جائے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس طرح سے آدمی نیک بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے کچھ ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی بھی ہمت کر لے تو نیک بن جاتا ہے۔ رحمت حق بہا نہ میں جوئے، رحمت حق بہانہ میں جوئے۔ اللہ کی تعالیٰ کی رحمت زیادہ نہیں مانگتی بلکہ صرف بہانہ مانگتی ہے۔ کچھ تو ہو، بہانہ تو ہو۔ بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو تھوڑی دور کھڑا کر کے کہتے ہیں آؤ، کہتے ہیں آؤ، وہ گرنے لگتا ہے تو بھاگ کر پکڑ لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ گرنے لگتا ہے تو بھاگ کر پکڑ لیتے، گرنے نہیں دیتے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ تو چلو، تھوڑا سا تو چلو۔ جب چلتا ہے گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ من اتانی شبرن اتیتہ ذراعا، ایک ہاتھ، ومن اتانی ذراعا اتیتہ باعا، دونوں ہاتھ، ومن اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، تو چل کر آتا ہے تو ہم بھاگ کر پکڑ لیتے، تو ایک بالش چلتا ہے تو ہم ایک ذراع چلتے ہیں، جو ایک ذراع چلتا ہے تو ہم دو ذراع چلتے ہیں، دو ہاتھ۔ اس لیے راستہ آسان ہے لیکن کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ خالی بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ دو آدمی باری باری پہرا دیتے تھے، ایک دفعہ ایک لیٹا ہوا تھا، دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ قریب سے ایک گھوڑ سوار گزرا، اس کو آواز دی گھوڑ سوار، گھوڑ سوار، ذرا آنا، ذرا آنا، میرے سینے پر بیر پڑا ہے، میرے منہ میں ڈال دے۔ میرے سینے پر بیر پڑا ہے، میرے منہ میں ڈال دینا۔ اس نے کہا یہ تمہارے پاس تو بیٹھا ہوا ہے، اس کو کہتے یہی ڈال دیتا، مجھے گھوڑے پر جاتے ہوئے کو کھڑا کیوں کیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں نہیں ڈالتا، کل میں لیٹا ہوا تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا، میرا منہ کھل گیا، کتے نے منہ میں پیشاب کر دیا، اس نے روکا نہیں۔ لو یہ حال ہے، کتے نے منہ میں پیشاب کر دیا، اس نے روکا تک نہیں، میں کیوں اس کو بیر ڈالوں، میں کیوں اس کے منہ میں بیر ڈالوں؟ یہ حال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بالکل لیٹا ہی رہے، نہیں، کچھ تو کام کرے، کچھ تو ہمت کرے، کچھ تو کوشش کرے، پھر کامیابی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کوشش کرے، اپنی ہمت کے مطابق، طاقت کے مطابق کوشش کرے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔